جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں، کس سے باتیں کرتا ہے؟ بائبل بتا رہی ہے۔ تو آپ اور میں کیا اپنی عقل یا اپنے ذہن، اپنی مادری زبان میں خدا سے باتیں کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں؟ یہ اس سے اوپر جانا ہے۔ عقل تو کبھی کبھی دل ہی نہیں کرتے دعا کرنا، کدی کدی اتنے حالات برے آ جاتے ہیں، سچویشن اتنی کنڈیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، لوگوں نے کہتے خالی جیب ہوتے دعا نہیں ہوتی، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اب کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آپ کی عقل کی دعا آپ کی سچویشن کے مطابق کریں گے۔ آپ عقل کی دعا آپ کی سچویشن اس پر ہیوی ہو سکتی ہے، آپ پر غالب آ سکتی ہے، لیکن روح کی دعا پر، غیر زبانوں کے ساتھ دعا پر، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ عقل کسی ٹینشن میں آ سکتی ہے، اس لیے تو بائبل کے جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ عقل کی دعا کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں عقل کی دعا یہ کہیں سیدھی نہیں ہوئی، اپنی زبان میں دعائیں کہیں سیدھی نہیں ہوئی، کہیں دی، روح القدس آ کر اسے سیدھا کرتا ہے، اور ہماری عقل کی دعا کے ساتھ ہمیں روح کی دعا کا تجربہ بھی دیتا ہے۔ آمین۔ اور کیونکہ پولس کہتے ہیں میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور میں روح سے بھی دعا کروں۔ عقل کی دعا کا ہم میں سے بہتوں کو تجربہ ہے، اپنی زبان میں دعا کرنے کا مجھے اور آپ کو بچپن سے تجربہ ہے۔ ماں بچیاں کو بچپن تو سکھا دیتی ہے، چرچ میں آتے پادری بھی اس کی مدد کرتا ہے، کلام پڑھتے اس سے بھی مدد ملتی ہے، دعا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، گہری ہوتی جاتی ہے، لیکن اس سے اوپر بھی ایک معیار ہے، اور اس کا پولس کو بڑا گہرا تجربہ تھا۔ وہ کہتا ہے میں روح میں بھی دعا کروں گا، وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ دعائیں کرتا ہوں غیر زبانوں میں، وہ کہتے ہیں غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، اسے مکاشفت تجربہ ہے۔ پولس آپ کی ترقی کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آج کے خادم، آج کی کلیسیا کو بھی دوسروں کی ترقی کے لیے، شخصی ترقی کے لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کلام کرنے کی ضرورت، محنت کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ روح القدس ان کی تحریک بن جائے گا، روح القدس انہیں زور دے گا، تقویت دے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بائبل کی باتوں کو سمجھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ پرسنل تجربے کی بات بھی کر رہا ہوں میں، اور جو لوگوں نے لکھا یا کہا ہے اس کی بات ہے۔ جب بھی آپ روح القدس میں دعا کریں گے نا، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے، لیکن آپ کی عقل جو ہے وہ کلام کے تابع ہو رہی ہوگی، آپ کی عقل کلام کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، آپ کو اسی وقت خدا رویا دے رہا ہوگا، آپ کی عقل کے اندر روح القدس سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی عقل تھوڑی وقت کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، بولنا بند ہو جاتی ہے، روح القدس میں دعا کر رہے ہو، غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہو، تو خدا آپ کی عقل کو اپنے مکاشفات سے، اپنی تحریک سے، رویا سے، دعائیا زور سے فلفل کرنا شروع کرتا ہے۔ آمین۔ یہ آپ کو ریگارڈ کیا گیا ہے، آنر دیا گیا ہے، اعزاز دیا گیا ہے کہ آپ روح القدس کے وسیلہ سے آدمیوں سے چھوڑ کر خدا سے باتیں کرنے کا تجربہ بھی پائیں گے۔ یہ آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کو ریگارڈ دیا گیا، مجھے ریگارڈ دیا گیا، اور ہم اسی سے ٹھٹے بازیوں میں پڑ گئے۔ ایسی لوگ کی کہتے ہیں کہ زبان چپ دعا کہیں دے اندر جھجک بیٹھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں تجھے کی کہنا ہے، میں اپنی مثال دوں گا، میں دوسروں کی کیوں مثال دوں، کیونکہ مجھ سے دعا نہیں ہوتی تھی۔ میری ڈائری میں لکھا ہوا کب میں نے 4 لوگوں میں دعا کرنا شروع کی، کئی مرتبہ روح القدس سے بھرے ہیں، غیر زبانیں ملی ہیں، وہ دعائیں نہیں کرتے، اس میں دعائیں جب کرتے تو آپ دوسرے عام ایمانداروں سے زیادہ رزلٹ لاتے ہیں، اپنی خدمت میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی ازدواجی زندگی میں بھی۔ اس کا افیکٹ صرف دیکھیں جب آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، خوب شکر گزاری کرتے ہیں، ایمان سے بڑھتے جاتے ہیں، شخصی ترقی، جہاں پر ورڈ ہے نا شخصی ترقی، تو وہاں پر جو یونانی ورڈ ہے جہاں پر لکھا کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ آدمیوں سے خدا سے بات کرتا ہے، اور وہ کلیسیا کے لیے بلکہ شخصی ترقی کرتا ہے۔ شخصی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے وہاں پر یونانی لفظ ہے ایڈیفے، جس کا مطلب ہے، ایڈیفے کا مطلب ہے کہ تعمیر کرنا، یعنی روح القدس میں جب غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ہمیں تعمیر کر رہا ہوتا ہے،
اور بنیاد تو پہلے رکھ چکی ہوتی ہے مسیح میں، توبہ کے ساتھ، نجات کے ساتھ، نئے سرے سے پیدا ہو کر، گناہوں سے معافی پا کر، لہو سے دھل کر، بنیاد روح القدس پہلے بنا چکا ہوتا ہے. اب تعمیر کر، اب ردے رکھنا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر ایک خوبصورت عمارت بن رہی ہوتی ہے، ایمان کی عمارت، ترجموں کی عمارت، غیر زبانوں کی عمارت، ہمیں خدمت کی عمارت، کئی طرح سے روحانی طور پر خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کی عمارت. کئیوں کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے کیونکہ ان کی عمارت جو بنیادیں پئی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اوپر عمارت نظر نہیں آ رہی، چھت نظر نہیں آ رہا، دیواریں نظر نہیں آ رہی، اور وہ صرف بنیادوں پر ہی خوش ہیں. ساڈی بھی جگہ ہے، ساڈا بھی پلاٹ ہے، پھر پلاٹ کو بنانا کنے میں؟ اس کی بنیادیں تو آپ نے رکھنی ہے. نہیں اگر رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی تو اٹھانا ہے، ان کی اجاڑتے نہیں چھوڑ دینا. کیا اس کے اندر جا کر رہ سکتے ہیں؟ کیا وہ پوری ترقی کہہ سکتے ہیں؟ کیا پوری بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ پوری بلیسنگ یہ ہے کہ اس بنیادوں کے اوپر ایک جگہ پوری چار دیواری اٹھے، اس کے اوپر چھت اٹھے، اس کے اندر کمرے بنے، پھر اس کے اندر رہا جائے. بنیادیں بنی ہوئی ہیں آپ کی اور میری، اس کے اوپر بہت کچھ اٹھانا ہے. ایڈیفنگ، تعمیر کرنا. روح القدس میں جتنی غیر زبانوں میں آپ دعا کرو گے، خدا آپ کو تعمیر کر رہا ہوگا. ہاللیلویہ. آپ کے اندر خدا پہ جتنی آپ غیر زبانوں میں دعا کرو گے، آپ تعمیر ہوتے جائیں گے. آپ کے اندر خدا سکونت کرے گی، خدا کو خوشی ہوگی. غیر زبانوں میں دعا کے ذریعے آپ کو بڑی بڑی بری عادات چھوڑنے کا بھی تجربہ ملے گا. کیونکہ کئی مرتبہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم بہت کچھ ساتھ چپکا کے نال لے کے چل رہے ہوئے. خدا کا روح آپ کی غیر زبانوں کی ترقی، آپ کو بہت ساری چیزوں پر فتح بخشتی جائے گی. ہاللیلویہ.